رات کے 12 بجے جب ہرزی روح خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی، ایسے بھی ایک لڑکی جس کی عمر 18 برس تھی، وہ آسمان کو گھو رہی تھی جس پر چاند اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ چمک رہا تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ بار بار موبائل اٹھا کر دیکھتی تو اس کے چہرے پر مایوسی کے آثار واضح دکھائی دینے لگتے۔ فضا میں عجیب سی ہبس اور گھٹن تھی، جس کی وجہ سے سانس لینے میں بھی دقت محسوس ہو رہی تھی۔ لگتا ہے کہیں بارش آئی ہے یا پھر بارش ہونے والی ہے، تانیہ نے رمشا کے کان کے پاس سرگوشی کرتے ہوئے رازدارانہ انداز میں کہا تھا۔ مبادا اس کے والد سن نہ لیں۔ میں نے موبائل پر دیکھا تھا، آج رات 3 بجے بارش کے پورے چانس ہیں۔ اب تم آرام سے سو جاؤ، ورنہ پھر صبح دیر تک سوتی رہو گی اور نماز نہیں پڑھو گی۔ رمشا نے چھوٹی بہن کو ڈانٹتے ہوئے اسے سونے کا کہا اور خود بھی کروٹ لے کر سو گئی۔ اس نے واپس مڑ کر تانیہ پر گہری نگاہ ڈالی۔ وہ سو چکی تھی۔ اس نے جلدی سے آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے، موبائل آن کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی سکرین پر کچھ نوٹیفیکیشن جگمگا رہے تھے، جنہیں دیکھ کر وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ میں نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ وہ نہا کر واش روم سے باہر نکلی تو اس کا باپ چارپائی پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر رمشا کو کرنٹ سا لگا تھا۔ میں سمجھی نہیں بابا۔ وہ بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ پہلے اپنے مفاد کی خاطر اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھانجے سے کیا اور اب نہ جانے کیا کہہ رہا ہے۔ وہی جو تم سمجھنا نہیں چاہتی۔ میں نے فیصل کے ساتھ تمہارا رشتہ توڑ دیا ہے۔ مجھے وہ لڑکا ایک آنکھ نہیں پسند۔ اس کے باپ نے اس سے پوچھے بغیر زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر لیا تھا، جبکہ وہ اس منگنی کے خلاف تھی۔ تب زبردستی اسے اس منگنی کے لیے منایا، اور آج جب وہ اس رشتے پر راضی تھی اور ان دونوں میں ذہنی ہم آہنگی ہونے لگی تھی تو وہ اس رشتے کو توڑ کے نہ جانے کہاں رشتہ کر آئے تھے۔ بابا آپ چاہتے کیا ہیں؟ مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ میں انسان ہوں۔ پہلے ارباز کے ساتھ رشتہ جوڑا، پھر فیصل کے ساتھ، اور اب نہ جانے کس کو میرے سے منسوب کرنے والے ہیں۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ کیوں اپنی بیٹی کو ہر جگہ بدنام کیا ہوا ہے؟ رمشا نے چلاتے ہوئے باپ کی طرف دیکھا۔ اس کا باپ ہاتھ دھوتے ہوئے اس کی طرف بڑھا اور ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ اس تھپڑ کو یاد رکھنا اور میرے سامنے زبان درازی کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچنا، وہ نفرت سے کہتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھ گئے، جبکہ رمشا نیچے زمین پر بیٹھی روتی رہ گئی۔ تانیہ سکول جاتی تھی۔ انٹر کے بعد اسے پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ملی تھی۔ تانیہ کا بھی آخری سال چل رہا تھا۔ اس کا باپ چاہتا تھا کہ دونوں کو وقت پر گھر کا کر دے۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں بابا۔ وہ زور سے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس دیوار پر مارتے ہوئے چلا اٹھی تھی۔ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ جب سے اس کی ماں مری تھی اس کی زندگی جہنم بن گئی تھی۔ نہ صرف اس کا باپ جوا کھیلتا بلکہ کبھی کبھی شراب پی کر گھر آتا تھا، بیٹیوں کو گالیاں دیتا اور برتن اٹھا اٹھا کر پھینکا کرتا تھا۔ شام کو وہ ٹیوشن والے بچوں کو پڑھا رہی تھی جب اس کا باپ وہیں چلا آیا۔ بہت عرصے بعد اس نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ مسکراتے ہوئے رمشا کی طرف بڑھا۔ بیٹی، جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہیں کچھ لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، اور تم بچہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو جاؤ۔ یہ کہہ کر انہوں نے سارے بچوں کو گھر جانے کو بول دیا۔ بچے بت بنے انہیں دیکھ رہے تھے۔ پھر اپنی مس کے ایک اشارے پر وہ سب چلے گئے۔ اس نے اس لیے ان بچوں کو نہیں بھیجا تھا کہ وہ چاہتی تھی کہ یہ رشتہ ہو جائے، بلکہ وہ لوگوں کے سامنے اب مزید تماشا نہیں بن سکتی تھی۔ تیری ماں بھی اسی وجہ سے مجھ سے مار کھاتی تھی، کیونکہ وہ میرا کہا نہیں مانتی تھی۔ تو بھی اپنی ماں پہ گئی ہے، بے غیرت عورت۔ جلدی سے جا کر تیار ہو جا، ورنہ ایسے ہی تجھے رخصت کر دوں گا۔ انہوں نے چلاتے ہوئے زور سے گلاس نیچے پھینکا اور شیشے کا گلاس کئی ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا، اور رمشا کانپ اٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد شور سن کر تانیہ بھی وہیں چلی آئی۔ باپ کو غصے میں دیکھ کر وہ بہن کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ اسے ہمیشہ اپنے باپ سے ڈر لگتا تھا۔ بابا آپ جو کہیں گے میں ماننے کو تیار ہوں، مگر اس طرح غصہ مت کرے۔ وہ کانپتے ہوئے اپنے باپ کے سامنے ہار گئی تھی، جو اسے خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ یہ ہوئی نا بات، اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں ابھی ان لوگوں کو اندر لا رہا ہوں۔ اور چھوٹی،
تو ان کے سامنے نہیں آئے گی؟ یہ کہہ کر امتیاز صاحب وہاں سے چلے گئے تو ان دونوں بہنوں نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ اب تم کیا کرو گی؟ کیا تم یہ شادی کر لو گی؟ تانیہ نے منہ بسوڑتے ہوئے اپنی بڑی بہن سے سوال کیا تھا۔ چھوٹی، یہ تو مجھے خود کو بھی نہیں پتا۔ میں نہیں جانتی کہ میں کیا کرنے والی ہوں۔ بس اتنا پتا ہے کہ فی الحال مجھے چپ رہنا ہوگا تاکہ بابا کا اعتماد مجھ پر بڑھ جائے۔ اگر میں شروع سے انکار کروں گی تو وہ بعد میں میرا کہا نہیں مانیں گے۔ دیکھتے ہیں کیسے لوگ ہیں یہ، کہہ کر اور رمشا نے جلدی سے چائے کی پیالیاں ٹرے میں سجائیں۔ تانیہ نے بسکٹ اور باقی لوازمات ٹرے میں رکھے۔ وہ دونوں بہنیں برآمدے میں وہ چیزیں اٹھا کر چلی آئیں۔ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ کر رمشا کے پیر وہیں جم گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا باپ اپنی عمر کے جتنے آدمی کا رشتہ لا رہا ہے۔ اگر اسے پہلے پتا ہوتا تو وہ مر جاتی مگر اقرار نہ کرتی۔ بابا، یہ کون ہے؟ تانیہ نے کانپتی ہوئی آواز میں باپ سے تصدیق چاہی تھی، کیونکہ وہ جو سوچ رہی تھی نہیں چاہتی تھی کہ وہی سچ ہو۔ یہ تیرا ہونے والا بہنوئی ہے، ادب سے سر جھکا کے سلام کر۔ یہ کہہ کر امتیاز صاحب نے اپنے دوست کے ہاتھ پر ہاتھ مارا تھا، جو سر سے لے کر پیر تک رمشا کو گھورے جا رہا تھا۔ رمشا کو قوت محسوس ہوئی۔ اس نے ٹرے پٹکنے کے انداز میں ٹیبل پر رکھی اور جلدی سے کچن میں چلی گئی۔ یہ کیا حرکت تھی؟ تیری ہمت کیسی ہوئی ایسے ٹرے کو وہاں پٹکنے کی؟ نہ جانے جعفر کیا سوچ رہا ہوگا۔ امتیاز صاحب فوراً بیٹی کے پیچھے چلے آئے۔ وہ جو غصے سے کچن میں آ گئی تھی، باپ کو خود پر چلاتا ہوا دیکھ کر ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی اور وہاں سے اپنے کمرے میں چلے گئی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کرنے والی ہے، مگر وہ اتنا جان چکی تھی کہ وہ اب اس شادی کے لیے اقرار نہیں کر سکتی۔ وہ اپنے باپ کی عمر کے آدمی کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتی ہے؟ وہ تھک ہار کر پلنگ پر لیٹی تھی جب تانیہ وہیں چلی آئی۔ آپا، آپ کو پتہ ہے بابا جان نے کوئی رشتہ طے نہیں کیا، بلکہ وہ آپ کے بدلے جعفر انکل سے 5 لاکھ روپے لے رہے ہیں۔ آپا، آپ پلیز گھر سے بھاگ جاؤ، ورنہ بابا کا اعتبار نہیں کہ کب وہ شخص کے ہاتھ آپ کو بیچ دیں۔ میں آپ کے ساتھ یہ سب ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ تانیہ روتے ہوئے بہن سے لپٹ چکی تھی۔ رمشا کے اوزان خطا ہو گئے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا باپ اس کے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو تانیہ؟ رمشا پریشان ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی بہن نے کچھ غلط سنا ہو، کیونکہ امتیاز صاحب اس کے سوتیلے نہیں سگے باپ تھے۔ وہ اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ اسے پورا یقین تھا۔ آپا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے اپنے گنہگار کانوں سے سنا ہے۔ وہ یہی کہہ رہے تھے، بلکہ انکل نے خود میرے سامنے انہیں 2 لاکھ روپے دیے ہیں۔ بابا جان کہہ رہے تھے کہ اگر بڑی نہیں مانی تو چھوٹی کو لے جانا۔ یہ کہہ کر تانیہ روتے ہوئے رمشا سے لپٹ گئی، جبکہ رمشا غصے سے آنکھیں پھاڑے دروازے کو گھورنے لگی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ رمشا نے بہن کو پڑے کرتے ہوئے بیڈ پر بٹھایا اور جلدی سے باہر چلی آئی۔ دیکھا تو گھر میں ان دونوں بہنوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، یعنی وہ لوگ جا چکے تھے۔ وہ گیٹ تک آئی تو گیٹ کو باہر سے تالا لگا ہوا تھا، یعنی اس کا باپ فیصلہ کر چکا تھا، مگر وہ اپنے باپ کے فیصلے کے مطابق نہیں چل سکتی تھی۔ اتنا تو وہ جان چکی تھی، وہ کبھی بھی ایک 50 سالہ آدمی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی جس کے پہلے سے ہی 2 بیویاں موجود تھیں۔ وہ جلدی سے کمرے میں چلی آئی، ضروری سامان باندھا، بہن کو برقع پہنایا اور 1 نمبر ڈائل کرنے لگی۔ پچھلے 15 منٹوں سے وہ مسلسل 1 نمبر پر کال کر رہی تھی، مگر وہ نمبر مصروف آ رہا تھا۔ اسے پریشانی نے آ گھیرا۔ سامان واپس اس نے الماری میں سجایا اور کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے اس نمبر پر کال کرنے لگی۔ 1 گھنٹے سے زیادہ ہو چکا تھا۔ تانیہ تھک ہار کر سو گئی تھی، جبکہ اس کی نیند ہی اڑ گئی تھی۔ تھک ہار کے شدید گرمی میں بھی وہ پلنگ پر لیٹ گئی۔ پنکھے کی آواز اسے کوفت میں مبتلا کر رہی تھی، مگر وہ لیٹی رہی۔ نہ جانے کب اس پر نیند مہربان ہو گئی تھی۔ صبح اٹھی تو ہر طرف خاموشی تھی۔ وہ باپ کے کمرے میں آئی تو دیکھا وہ سو رہا تھا۔ دبے قدموں الماری تک چلی آئی۔ اس کو کھول کر دیکھا تو سامنے ہی بہت سارے پیسے رکھے دکھائی دیے، یعنی اس کا سودا ہو چکا تھا اور اب کوئی چاہ کر بھی اسے نہیں بچا سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کا باپ جاگتا، وہ جلدی سے اس کے کمرے سے نکل کر گیٹ تک آئی۔
دیکھا تو باہر سے کنڈی بالکل بھی نہیں لگی ہوئی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے بہن کی طرف آئی جو ابھی تک سو رہی تھی۔ جلدی سے اس نے بہن کو جگایا، بیگ میں بھرا ہوا سامان اٹھایا اور گھر سے نکلنے ہی لگی تھی جب اس کے کندھے پر کسی نے ڈنڈا رکھا۔ گھبرا کر اس نے پیچھے دیکھا تو اس کا باپ سخت تیور لیے اسے گھور رہا تھا۔ اسے پہلی بار اپنے باپ سے شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہ صرف اپنی بہن اور خود کو بچانا چاہتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا باپ جاگ جائے گا اور ان کو یہاں سے بھاگنے سے پہلے ہی پکڑ لے گا۔ بابا بس، وہ ہم ایسے ہی ابھی، اس نے ادھورے الفاظ ادائی کیے تھے کہ اس کے باپ نے ایک زوردار ڈنڈا اس کے بازو پر دے مارا۔ وہ کراہ کر رہ گئی۔ تانیہ پہلے ہی اپنے باپ سے بہت ڈرتی تھی۔ وہ بہن کے پیچھے چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ تمہاری ماں بھی بھگوڑی تھی، کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ آج تم نے بھی وہی حرکت کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جیسی ماں ہوتی ہے ویسی ہی بیٹی ہوتی ہے۔ میں سخت نفرت کرتا ہوں تم سے۔ آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ آج تم سے میں اپنی تذلیل کا بدلہ لے کر ہی رہوں گا۔ یہ کہتے ہوئے امتیاز صاحب نے اسے مار مار کر بے ہوش کر دیا۔ تانیہ یہ دیکھ کر خوفزدہ سی کھڑی رہی۔ باپ کے کمرے میں جاتے ہی اس نے بھاگ کر بہن کا سر اپنی گود میں رکھا، وہ جو بے ہوش ہو چکی تھی۔ جلدی سے اس کا سر نیچے رکھنے کے بعد وہ کچن کی طرف بھاگی، پانی لے کر بہن کے منہ پر چھینٹے مارے تو رمشا بیدار ہو گئی۔ سر چکرا رہا تھا، زخموں کی وجہ سے بدن ٹوٹ رہا تھا، اسے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ تانیہ بمشکل اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے تک لے آئی۔ وہ خود بھی ہانپ رہی تھی۔ رمشا تو جیسے کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ 2 دن تانیہ سکول نہیں گئی، روتے ہوئے بہن کی خدمت کرتی رہی اور رمشا کی زبان کو تو جیسے تالا لگ چکا تھا۔ سارا دن وہ پلنگ پر پڑی چھت کو گھوٹتی رہتی تھی۔ تانیہ اس کی اس حالت سے بہت پریشان تھی۔ 2 دن بعد، اٹھو لڑکی، اپنا سامان سمیٹ لو، آج تمہارا اس گھر میں آخری دن ہے، اس کے علاوہ میں کوئی بات نہ سنوں۔ یہ کہہ کر امتیاز صاحب نے اور رمشا کو حکم دیتے ہوئے سامان باندھنے کو بولا، جبکہ وہ خالی خالی نظروں سے چھت کو گھوٹتی رہی۔ رات کو ان دونوں بہنوں نے پھر سے بھاگنے کی کوشش کی تو امتیاز صاحب نے دونوں کو پلنگ کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ دونوں کی کلائیوں پر گہرے نشان بن چکے تھے۔ نہ جانے ان کا سکا باپ اتنا شفاق کب سے ہو گیا تھا۔ آج رمشا کو شخص کے باپ کہتے ہوئے بھی گھن آ رہی تھی جو اپنی بیٹیوں کا سودا کر بیٹھا تھا۔ اس نے تانیہ کو بندھے رہنے دیا اور رمشا کے ہاتھ کھولے، اس کے سر پر دوپٹہ رکھا اور جلدی سے بیگ اٹھایا، اس کے 2 سوٹ ڈالے اور اس کو ہاتھ سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ رمشا کا سر جھکا ہوا تھا۔ گیٹ تک آتے ہی اس کے باپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور گھر سے باہر نکال دیا۔ باہر وہی آدمی جعفر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی خباثت سے مسکرانے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر امتیاز میں چلتا ہوں، نکاح میں ضرور آنا۔ اس نے امتیاز صاحب کو گلے لگاتے ہوئے نکاح کی دعوت دی تھی۔ رمشا نے گہری نظر سے جعفر کو دیکھا، وہ اسے شدید برا لگا۔ وہ نظریں جھکا چکی تھی۔ ایک انجان آدمی کے ساتھ بغیر نکاح کے اس کے باپ نے اسے رخصت کر دیا تھا۔ وہ فاصلہ بنا کر بیٹھی تھی، مگر امتیاز جان بوجھ کر ایسی جگہوں سے موٹر سائیکل کو گزار رہا تھا جہاں سے جمپ لگیں اور وہ اس کے قریب آ بیٹھے، مگر اس نے ہر بار جعفر کی یہ کوشش ناکام بنائی تھی۔ ٹریفک جام ہوا تو ان لوگوں کو بھی رکنا پڑا۔ جعفر کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ کافی دیر وہ وہیں رکے رہے۔ اچانک رمشا کی نظر سامنے گاڑی پڑ گئی۔ اس میں بیٹھا لڑکا اسے گھور رہا تھا۔ اس شکل کو تو وہ دیکھتے ہی پہچان گئی تھی، مگر پھر ڈرتے ہوئے اس نے جلدی سے اپنا نقاب درست کیا اور سڑک کو گھورنے لگی۔ وہ اس طرف دیکھنے سے اجتناب کر رہی تھی جہاں وہ شخص بیٹھا اسے مسلسل گھور رہا تھا۔ حبیب سامنے موجود وہ لڑکی ہے نا؟ غازی نے گہری نظروں سے رمشا کو دیکھتے ہوئے اپنے سیکرٹری سے پوچھا تھا۔ وہ جو موبائل بھی مصروف تھا، فوراً سے اپنے باس کے کہنے پر اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ رمشا کو بڑی مشکلوں سے غازی کی فیکٹری میں جاب ملی تھی۔ وہ پیکنگ کا کام کرتی تھی۔ وہ غازی کو خاصی اچھی لگی تھی۔ اس نے اسے نکاح کا پیغام بھجوایا تھا، مگر وہ لڑکی منہ پر ہی منع کر چکی تھی۔ یوں وہ اسے بدلہ لینا چاہتا تھا، مگر موقع ہی نہیں مل رہا تھا، کیونکہ ان کے اسٹاف کو یونیفارم پہنایا جاتا تھا جو سادہ سی پینٹ شرٹ پر مشتمل تھا، مگر وہ لڑکی ہمیشہ عبایا میں آتی تھی۔
جس کی وجہ سے اس نے غازی کی توجہ حاصل کر لی تھی۔ کئی بار غازی نے سیکرٹری کو بولا کہ اگر ملازمہ ہے تو یونیفارم پہن کے کام کیا کرے، اس طرح ابائے میں کیوں گھومتی ہے؟ یہ سن کر رمشا کو بہت برا لگا۔ جب غازی نے اس سے زیادہ بحث کی تو اس نے بغیر سوچے سمجھے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ سبھی ملازم سہم گئے تھے کیونکہ وہ لوگ غازی سے ڈرتے تھے، مگر وہ لڑکی کتنی بہادری سے تھپڑ مار گئی تھی اور بالکل بھی نہیں ڈری تھی۔ اگلے دن معذرت کرنے کی بجائے وہ کام پر بھی چلی آئی تھی۔ غازی نے اسے معذرت کرنے کا بھی بولا تھا مگر وہ انکار کر چکی تھی۔ اس کا کہنا تھا جو اس کے نکاح میں رکاوٹ بنے گا اس کے ساتھ یہی کرے گی۔ غازی کو ایک عام سی لڑکی سے اتنے بڑے کام کی امید نہیں تھی۔ تب اس نے سوچ لیا کہ وہ اس لڑکی کو سبق سکھا کر رہے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس نے نکاح کی آفر بھی اسی لیے کی تھی کیونکہ اس نے کہا تھا کہ وہ چند دن اسے استعمال کرے گا اور پھر باقی کی لڑکیوں کی طرح اسے بھی بھول جائے گا۔ مگر وہ لڑکی اپنے کردار کی بڑی پکی تھی، بڑی سے بڑی آفر پر بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ جب غازی نے اسے زیادہ پریشان کیا تو وہ نوکری چھوڑ کر چلی گئی۔ اس نے اپنا ایڈریس بھی غلط لکھوایا تھا، جس کی وجہ سے غازی اس کے بارے میں کوئی معلومات اکٹھی نہ کر پایا، مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ جلد ہی اس سے بدلہ لے گا۔ باس لڑکی تو وہی ہے، مگر اب کیا کرنا ہے؟ حبیب نے فوراً سے باس کی خوشنودی کے لیے سوال کیا تھا۔ وہی جو میں نے تم سے کہا ہے، اس لڑکی کے بارے میں معلومات اکٹھی کرو۔ تم تو کہتے تھے کہ اس کا باپ خاصی لالچی ہے، جلد مان جائے گا۔ پھر یہ کس کے ساتھ جا رہی ہے؟ اس کے باپ کی جو تم نے تصویر دکھائی تھی، مجھے یہ وہ تو نہیں لگتا۔ غازی نے کافی غور سے جعفر کو دیکھا تھا جو شدید گرمی میں ٹریفک کی وجہ سے غصے میں لوگوں کو گالیاں دے رہا تھا۔ اس کے پیچھے بیٹھی رمشا گھبرا رہی تھی، وہ اسے فاصلہ بنا کر بیٹھی تھی۔ یہیں سے غازی کو شک ہو گیا کہ وہ آدمی اس کا کوئی سگا نہیں لگتا۔ حبیب جلدی سے اس موٹر سائیکل کا پیچھا کرو اور جلدی سے اس آدمی کی معلومات نکلواؤ، خاصا ڈرپوک لگ رہا ہے، زیادہ مزاحمت نہیں کرے گا اور اس لڑکی کو تو میں دیکھ ہی لوں گا، اس نے سارے ملازمین کے سامنے مجھے تھپڑ مارا تھا، اب میں اسے بتاؤں گا کہ شہنشاہ غازی کون ہے۔ یہ کہہ کر غازی نے ایک نفرت بھری نگاہ رمشا کی طرف اچھالی اور دوسری طرف منہ پھیر کر بیٹھ گیا، جبکہ حبیب اپنے باس کو پہلی بار کسی لڑکی میں انٹرسٹ دکھاتے ہوئے حیران رہ گیا تھا۔ جیسی ٹریفک کا رش ختم ہوا اور جعفر کی موٹر سائیکل سنسان رستوں کی طرف بڑھی، حبیب نے بھی ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا تھا۔ کھلی سڑک پر آتے ہی اس نے جلدی سے جا کر موٹر سائیکل کے سامنے گاڑی کھڑی کر دی تھی۔ غازی باہر نکلا، آنکھوں پر چشمہ چڑھاتے ہوئے اس نے جلدی سے ماسک پہن لیا۔ رمشا کی نظر اس پر نہیں تھی، البتہ وہ حبیب کو دیکھ چکی تھی جو مودبانہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ کون لگتی ہے یہ تمہاری، اور اسے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ غازی نے روبدار آواز میں جعفر سے پوچھا تو جعفر بھی ہڑبڑا گیا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ اتنے پاورفل انسان کے سامنے کیا جواب دے جس کے پیچھے 2 گاڑیاں تو اس کے گارڈز کی تھیں۔ یہ میری… ابھی جعفر نے حق لاتے ہوئے چند الفاظ منہ سے ہی نکالے تھے جب غازی نے آدھا جملہ ہی اس کے منہ سے کھینچ لیا۔ تمہاری بیٹی ہے نا؟ کہاں لے کے جا رہے ہو اسے؟ اور یہ اتنی خوفزدہ کیوں ہے؟ بیٹی ہی ہے نا؟ غازی نے بیٹی پر خاصا زور دیتے ہوئے جعفر کو دیکھا تھا۔ جی صاحب، میری بیٹی ہے یہ۔ وہ یہ کہنا تو نہیں چاہتا تھا مگر غازی کو دیکھ کر وہ گھبرا گیا تھا۔ وہ اسے پولیس والا سمجھ رہا تھا، جبکہ غازی کا تو پولیس سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اگر تمہاری بیٹی ہے تو تم سے اتنا فاصلہ بنا کر کیوں بیٹھی تھی؟ اور یہ جتنا ڈری ہوئی ہے تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے تمہارے ساتھ نہیں جا رہی۔ سچ سچ بتاؤ کیا بات ہے، ورنہ اسی وقت میں تمہیں گریبان سے گھسیٹتے ہوئے جیل تک لے جاؤں گا۔ غازی نے شدید غصے میں اس کے کالر پکڑ لیے تھے۔ وہ حیران ہو کر غازی کی طرف دیکھنے لگا۔ بولنا تو بہت کچھ آتا تھا مگر گھبراہٹ کے مارے کچھ کہہ نہیں پایا۔ یہ میری جو بھی ہے، تمہیں اس سے کیا؟ جاؤ یہاں سے، اپنے کام سے کام رکھو۔ جعفر نے بڑی مشکلوں سے جملے ادا کیے تھے۔ آواز کی لغزش واضح بتا رہی تھی کہ وہ کتنا ڈرا ہوا ہے۔ غازی اس کے انداز پر زیر لب مسکرا اٹھا، جبکہ رمشا کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ چلو ٹھیک ہے، تم ایسے نہیں مانو گے، چلو پھر ٹھیک ہے، تمہیں تمہارے سسرال لے کر چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر غازی زیر لب مسکرانے لگا، جبکہ جعفر حیران ہوتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ سسرال سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے سوال کیا تھا۔
غازی ہنستے ہوئے کہنے لگا، تمہیں کیا لگا کہ میں تمہیں اس لڑکی کے گھر لے جانے کی بات کر رہا ہوں، جبکہ میں تو تمہیں جیل لے جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ اس نے جلدی سے پستول نکالی اور جعفر کے سر پر رکھ دی۔ جعفر کے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے تھے۔ وہ جلدی سے رمشا کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے دور ہوا تھا۔ بے شک یہ لڑکی لے جاؤ، مگر بھائی مجھے تو چھوڑ دو، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ یہ کہہ کر جعفر پیچھے کی طرف قدم لینے لگا، جبکہ غازی اس کے اس طرح ڈر کر پیچھے ہٹنے پر مسکرا دیا۔ پر کہہ کر لگا، اس نے ایک نفرت بھری نگاہ رمشا کی طرف اچھالی، زبردستی جعفر کا ہاتھ پکڑا، اسے کھینچتے ہوئے ڈگی میں بند کیا۔ رمشا کو گاڑی میں بیٹھنے کا حکم دیا اور گاڑی اس کے گھر کی طرف دوڑا دی۔ امتیاز صاحب ابھی بھی گیٹ سے واپس آئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی ان کے گھر کا دروازہ بج اٹھا تو وہ گھبرا گئے۔ فوراً باہر آئے تو دیکھا 3 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ جعفر خاصا ڈرا سہما ایک آدمی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ جعفر کے ساتھ کھڑا ہوا آدمی کا قد تقریباً 6 فٹ 5 انچ تھا۔ گھنگریالے بال ماتھے پر آ رہے تھے، جبکہ چشمے نے آنکھوں کو چھپایا ہوا تھا۔ ماسک نے اس کی پہچان چھپا رکھی تھی، مگر اس کی شخصیت سے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ پہلے تو امتیاز بھی اسے دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ جعفر یہ کون ہے؟ امتیاز نے لہجے کو نارمل رکھنے کی حتی الامکان کوشش کی تھی، مگر وہ ناکام رہا۔ رمشا بھاگ کر باپ کی طرف بڑھی تھی۔ امتیاز صاحب نے لوگوں کو دیکھتے ہوئے بیٹی سے نرم رویہ رکھا، مگر اس کی طرف دیکھنا مناسب نہ سمجھا۔ کیسے باپ ہو؟ لڑکی کو 5 لاکھ میں بیچ دیا؟ میں تمہیں 10 لاکھ دیتا ہوں، ڈیل منظور ہے؟ یہاں سر عام ایک لڑکی کا گلی میں سودا ہو رہا تھا۔ دور کریانے کی دکان پر بیٹھے لوگ ان لوگوں کی باتیں سننے کی کوشش تو کر رہے تھے، مگر ناکام ہو رہے تھے۔ بہت سی عورتیں اپنے گھروں سے باہر جھانک کر دیکھ رہی تھیں۔ 10 لاکھ کا سنتے ہی امتیاز کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جعفر تو ویسے بھی اپنا دیا ہوا قرض واپس لے رہا تھا، جبکہ وہ شخص اسے دگنی رقم دے رہا تھا۔ امتیاز نے رمشا کی طرف ایک نگاہ ڈالی اور دوسری نگاہ جعفر پر ڈالی، جو اپنے دوست کو بدلتا ہوا دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ امتیاز، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ تم سودے میں ہیرا پھیری نہیں کر سکتے۔ میں تمہیں 2 لاکھ ادا کر چکا ہوں۔ مجھے نہیں پتا۔ یہ کہتے ہوئے جعفر نے آگے بڑھ کر امتیاز کے کالر پکڑ لیے تھے۔ اس نے اسے زوردار دھکا دیا اور گھر کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ہاتھ میں 2 لاکھ روپے تھے، جو اس نے جعفر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے اور رمشا کا ہاتھ پکڑ کر غازی کے ہاتھ میں دیا تھا، اور 10 لاکھ کی مانگ کرنے لگا تھا۔ امتیاز کا رویہ دیکھ کر غازی مسکرا کر رہ گیا تھا، جبکہ رمشا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ پردہ دار لڑکی تھی، مگر آج اس کی قسمت نے ایک عجیب موڑ لیا تھا کہ اسے سر عام بیچا جا رہا تھا۔ آج اسے یقین ہو چکا تھا کہ امتیاز اس کا سگا نہیں بلکہ سوتیلا باپ ہے، کیونکہ سگا باپ کبھی بھی اپنی بیٹی کو بیچنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ لڑکی کو گاڑی میں ڈالو، حبیب جلدی سے 10 لاکھ کا چیک لے کر آؤ۔ جیسے غازی نے حکم دیا، فوراً سے حبیب نے رمشا کو گاڑی میں بٹھایا اور 10 لاکھ کا چیک امتیاز کے ہاتھ میں تھما دیا، جسے دیکھ کر اس نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ جعفر کو دیکھا تھا۔ جعفر اسے گالیاں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ امتیاز پھٹی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس دستخط کو دیکھ رہا تھا۔ ساری زندگی اس نے 10 لاکھ نہیں کمائے تھے، آج بغیر محنت کے اسے 10 لاکھ مل چکے تھے، یعنی اس کا بڑھاپا آرام سے گزرنے والا تھا۔ بیٹیاں ویسے بھی بوجھ ہوتی ہیں، یہ سوچ کر وہ گھر کے اندر چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ رمشا کسی میت کی طرح گاڑی میں بیٹھی تھی۔ غازی نے ایک ترچھی نگاہ اس پر ڈالی اور حبیب کو گھر واپس جانے کا بول دیا۔ گاڑی ایک بہت بڑے بنگلے میں جا کر رکی تھی، جہاں پہلے بھی کئی بار رمشا آئی تھی، مگر آج تو اس کا مقصد ہی غلط تھا۔ وہ شخص اسے خرید کر لایا تھا، جس کے سامنے وہ پردے کو لے کر اتراتی تھی، آج وہ آدمی سب کے سامنے اسے بے پردہ کر چکا تھا۔ جیسے ہی گاڑی بنگلے میں رکی، غازی نے رمشا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا، تقریباً اسے گھسیٹتے ہوئے بیسمنٹ میں لے آیا، جہاں ضرورت کا ہر سامان موجود تھا۔ شاید وہ کسی ملازم کے زیر استعمال رہا تھا۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ رمشا نے شدید غصے میں اس شخص کی طرف دیکھا تھا، جو ایک تھپڑ کا بدلہ اس طرح لے رہا تھا
کہ آج وہ سرعام اسے خرید کر اپنے بنگلے میں لے آیا تھا۔ میں تمہیں یہاں پر مرضی سے نہیں بلکہ خرید کے لے آیا ہوں۔ تم جیسی لڑکیوں کے ساتھ جو ہوتا ہے اس سے تم اچھے سے واقف ہو۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دور رہو مجھ سے، اگر میرے قریبی آئے تو میں تمہارا حشر کر دوں گی کہ ساری زندگی یاد رکھو گے۔ مجھے لگتا ہے پہلا تھپڑ تم بھول چکی ہو۔ وہ شدید غصے میں غرائی تھی۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر غازی حیران رہ گیا تھا۔ آج تک کسی لڑکی نے اس طرح اس سے بات نہیں کی تھی۔ تم مجھے تھپڑ مارو گی؟ مار کر دکھاؤ۔ وہ اس کے قریب جا کر فاصلے بناتے ہوئے اسے غصے سے گھور رہا تھا، جبکہ رمشا کی بولتی بند ہو چکی تھی۔ دیکھو، میں تم سے درخواست کرتی ہوں، مجھ سے دور رہو۔ وہ روتے ہوئے التجا کرنے پر آ گئی تھی۔ ابھی وہ جو شدید غصے میں بول رہی تھی وہ سب بھول چکی تھی۔ ابھی تو تم بھوکی شیرنی بنی مجھ پر جھپٹ پڑی تھی، اور ابھی کیسے بھیگی بلی بنی ہوئی ہو۔ ایک تو مجھے تم لڑکیوں کی بھی سمجھ نہیں آتی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم رو دو گی تو سامنے کھڑا شخص تمہاری محبت میں گر جائے گا، مگر تمہارا واسطہ شہنشاہ غازی سے بڑا ہے، کسی عام لڑکے سے نہیں۔ اگر کوئی اور لڑکا ہوتا تو تمہارے حسن سے متاثر ہو چکا ہوتا، مگر میں نہیں ہونے والا۔ یہ کہہ کر غازی اس پر ایک گہری نگاہ ڈالتے ہوئے دور جا کھڑا ہوا تھا، جبکہ رمشا اپنی قسمت پر رو دی۔ اگر ایسی بات ہے تو وہ کون تھا جو مجھے اپنے کیبن میں بلا کر مجھے نکاح کی دعوت دے رہا تھا؟ وہ اپنی ٹون میں واپس آتے ہوئے ایک بار پھر اس پر طنز کر چکی تھی۔ او ہیلو، میں کم سے کم تمہاری طرح نہیں ہوں، باہر سے پردے کرنے کا ڈھونگ، اور تمہارا باپ جو تمہیں بیچ چکا ہے۔ جانے وہ تمہیں کس قسم کے کام کرنے پر مجبور کرتا رہا ہے، اور کیا اب تک تم اپنی مرضی سے سب کرتی رہی ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم جسم فروشی بھی کرتی ہو؟ یہ کہہ کر وہ اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ وہ اپنے آپ میں سمٹ کر رہ گئی تھی۔ اسے غازی کے اس طرح کے جملے کہے جانے کی امید نہیں تھی۔ ڈوب کے مر جانا چاہیے تم لوگوں کو۔ مجھ پر تہمت لگاتے ہوئے تمہیں ایک پل کو بھی شرم محسوس نہیں ہوئی؟ وہ آنسوؤں کو ہاتھ کی پوچھ سے رگڑتے ہوئے بولی تھی۔ ایک لڑکی جو 10 لاکھ میں اس کے باپ کی طرف سے بیچی گئی ہے، وہ مجھے سکھا رہی ہے کہ اخلاقیات کیا ہوتے ہیں۔ واو! وہ حقارت سے اس کے وجود پر نظر ڈالتے ہوئے ایک بار پھر اس کے قریب آ چکا تھا۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں جسے تم خرید لو گے۔ وہ غصے سے چلائی پر اگلے لمحے منہ پر پڑنے والے تھپڑ سے زمین پر اوندے منہ گرے۔ شش! تمہارا باپ تمہیں بیچ چکا ہے، اور میں جب ایک چیز کی قیمت ادا کر دوں تو اسے ختم تو کر دیتا ہوں، پر آزاد نہیں کرتا۔ وہ بزنس کی دنیا پر راج کرنے والا شہنشاہ غازی تھا۔ اسے ویسے بھی عورت ذات سے نفرت تھی۔ تم آج سے میری رکھیل بنو گی۔ غازی کی بات پر اس پردے دار لڑکی نے بے اختیار اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ میں مر جاؤں گی مگر تمہاری رکھیل نہیں بنوں گی، اور رکھیل تو دور، میں تو تم سے نکاح کرنا بھی پسند نہ کروں۔ آئندہ اتنے گھٹیا الفاظ میرے لیے استعمال کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سوچ لینا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ حلق کے بل چلاتے ہوئے اس انسان کو دھکا دے چکی تھی جو اسے خرید کر اس کی ہی نظروں میں بے مول ہو گیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں نکاح میں لوں گا؟ تم اس قابل ہو؟ جب تمہارا باپ تمہیں بیچ سکتا ہے، نہ جانے میں تم سے کیا کیا کام کروا سکتا ہے۔ تمہیں نکاح میں لے کر میں اپنی عزت داؤ پر نہیں لگا سکتا، سخت لہجے میں کہتے ہوئے اسے زور سے دھکا دے چکا تھا۔ وہ بیڈ پر جا گری تھی، اس کا بازو نیچے آیا، درد سے وہ کرا اٹھی۔ تم زبردستی کرتے ہوئے مجھ سے میرا جسم تو حاصل کر سکتے ہو، مگر کبھی بھی میرے دل میں جگہ نہیں بنا سکتے۔ تمہارا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے جو دوسروں کی عزتوں کے دشمن ہوتے ہیں، اور پھر بعد میں ان کی بھی عزت لٹ جاتی ہے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ جب غازی اس کی طرف بڑھا، اس کا منہ نوچتے ہوئے اس کے کان کے قریب اپنے لب کرتے ہوئے کروفٹ سے کہنے لگا، آئندہ عزت کی بات کی تو تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ رکھیل ہو اور رکھیل بن کر رہو۔ جب میں نے تمہیں عزت سے نکاح کی آفر کی تھی تو تم نے اسے بدلہ سمجھ کر ٹھکرا دی۔ آج دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ وہ اس پر غصہ کرتے ہوئے بے دردی سے بال کھینچتے ہوئے اس سے دور ہوا تھا۔ بال کھینچے جانے کی وجہ سے وہ رو رہی تھی۔
تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ چاہے تم مجھ پر جتنا ظلم کرو، جسم حاصل کرنا چاہتے ہو کر لو، مگر یہ یاد رکھنا کہ رمشا امتیاز حسین کبھی بھی اپنا بدلہ ادھورا نہیں چھوڑتی۔ تم جو میرے ساتھ کرو گے کل کو تمہارے ساتھ سب دہرایا جائے گا۔ وہ چلاتے ہوئے اسے بہت کچھ باور کرا گئی تھی، مگر وہ شدید غصے میں بیسمنٹ سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ بند کرنے کی آواز آئی تو وہ دوپٹہ سر پر جماتے ہوئے گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ نہ تو یہاں کوئی کھڑکی تھی اور نہ ہی باتھ روم۔ اس نے کافی دیر رونے کے بعد ارد گرد کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ وہ کسی ایسی جگہ کی تلاش میں تھی جہاں سے وہ آسانی سے باہر نکل سکتی ہو، مگر اسے شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ 3 دن بھوکے پیاسے گزارنے کے بعد اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ وہ بیڈ پر بے سودہ لیٹی ہوئی تھی۔ اچانک کمرہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، مگر اس نے ہمت بنائے رکھی۔ اسے اپنی فکر نہیں تھی، اب فکر اسے تانیہ کی تھی۔ نہ جانے اس کا باپ اس کے ساتھ کیا کر رہا ہوگا۔ میرے دروازہ کھولنے پر ہی تم اٹھ بیٹھی، لگتا ہے میرا انتظار کر رہی تھی۔ ویسے بھی تم جیسی لڑکیاں زیادہ دیر ہم جیسوں سے دور نہیں رہ سکتی۔ یہ تو میں نے تمہارے ساتھ وقت گزار کر سمجھ ہی لیا ہے، وہ نفرت سے کہتے ہوئے کھانے کی ٹرے اس کے سامنے پھینکنے کے انداز میں رکھ چکا تھا۔ بھوک تو رمشا کو بھی بہت لگی تھی، مگر جس طرح اس نے کھانا پھینکا تھا وہ اس کھانے کو کھانا گناہ سمجھتی تھی۔ مجھ جیسی لڑکی کے کردار کو ڈسکس کرنے سے پہلے تم نے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا ہے؟ تم اپنے بارے میں کیا سوچتے ہو کہ بہت پارسا انسان ہو جو لڑکیوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتا ہے اور اس پر دوسری نگاہ ڈالنا بھی پسند نہیں کرتا، اور دنیا کے سامنے یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسے عورت ذات سے نفرت ہے۔ تم نے شیر کے لباس میں بھیڑیا ہو جو بظاہر خود کو پارسا دکھاتا ہے، مگر حقیقت میں وہ لوگوں کی عزتیں چیر پھاڑ کرتا ہے۔ یاد رکھنا تم دوسروں کی عزتوں سے کھیلتے ہو، خدا تمہاری بھی عزت محفوظ نہیں رکھے گا۔ وہ حلق کے بل چلائی تھی، اس میں ہمت نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی، مگر وہ مجبور تھی۔ وہ شخص ہمیشہ غلط الفاظ استعمال کر کے اسے غصہ دلا دیتا تھا۔ غازی سگریٹ پی رہا تھا، اسے رمشا کی باتیں سخت ناگوار گزر رہی تھیں۔ وہ آگے بڑھا، سگریٹ اٹھائی اور رمشا کی گردن پر کافی دیر رکھے کھڑا رہا۔ وہ درد سے چلا رہی تھی، اپنا آپ اسے چھڑوانا چاہتی تھی، مگر وہ بے رحم شخص اس کو بالوں کی پونی سے پکڑے اس کی گردن پر مختلف داغ لگا رہا تھا۔ جلن اور درد کی وجہ سے وہ چلا اٹھی۔ نہ جانے وہ اسے اتنی نفرت کیوں کرتا تھا۔ میں صرف تمہارے مارے گئے تھپڑ کی وجہ سے تم سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ میں نفرت اس لیے کرتا ہوں کہ ہر لڑکی ایک جیسی ہے۔ میں تو تمہیں پاک باز سمجھتا تھا، مگر جس روز تم نے عارف کا دیا ہوا پرپوزل قبول کیا، اسی دن سے میں تم سے نفرت کرنے لگا۔ میں نے جان بوجھ کر عارف کو تمہاری طرف بھیجا تھا۔ جب اس نے تمہیں ملنے کو بلایا تو تم چلی بھی گئی۔ اس دن سے میں تم سے شدید نفرت کرتا ہوں۔ میں تو تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، مگر تم نے بیوی بننے کی بجائے رکھیل بننا پسند کیا۔ وہ بہت بڑے راز سے پردہ اٹھا چکا تھا، جسے سن کر رمشا ساکت رہ گئی۔ میں نے عارف کا کوئی پرپوزل ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، میں صرف اسے سمجھانے گئی تھی کہ میرا پیچھا چھوڑ دے۔ اگر میرے والد صاحب کو پتہ چلا تو انہیں بہت برا لگے گا، سمجھے تم؟ رمشا نے روتے ہوئے اسے جواب دیا تھا۔ زیادہ رونے کی وجہ سے آنکھوں میں جلن ہو رہی تھی، مگر وہ ابھی بھی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اب اپنے دفاع کے لیے جھوٹ مت بولو، میں نے خود سنا تھا۔ بہرحال ساری باتیں ایک طرف، اتنا تو تم جانتی ہوگی کہ رکھیل اور طوائف میں کیا فرق ہے۔ وہ اسے سر سے لے کر پیر تک گھوٹتے ہوئے بہت بڑی بات کہہ گیا تھا۔ شرم کے مارے اس نے جلدی سے دوپٹہ اپنے شانوں پر پھیلایا تھا۔ نہ تو مجھے یہ معلوم ہے کہ رکھیل کیا ہوتی ہے، اور نہ ہی میں طوائف کے بارے میں جانتی ہوں۔ ان 2 الفاظ سے تو آپ جیسے امیر زادے واقف ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے طوائفیں اور رکھیلیں جنم لیتی ہیں، ورنہ کسی مرد کی جرت نہیں کہ وہ عورت کو سر عام نچوا سکے۔ رمشا غصے سے کہتے ہوئے منہ پھیر چکی تھی، جبکہ غازی غصے سے تلملا اٹھا تھا۔
وہ ایک بار پھر اس کے بالوں کی چوٹی ہاتھ میں لیتے ہوئے غصے سے گھر آیا اور کہنے لگا، آئندہ مجھ پر یہ بے بنیاد الزام مت لگانا۔ یہ جان لو کہ آج یہاں میرے سامنے بیٹھی ہو، کل کو میرے بستر پر پڑی سسک رہی ہوگی، کیونکہ میں جو کہتا ہوں وہ کرتا بھی ہوں۔ میں نے تمہیں رکھیل بنایا ہے تو پھر رکھیل کی جو ڈیوٹی ہے وہ تو تمہیں نبھانی پڑے گی۔ تمہیں تو اچھے سے آتی ہوگی کیونکہ تمہارے باپ نے تمہاری ٹریننگ کی ہوگی۔ وہ ایک بار پھر سے باپ کا تانا دے چکا تھا۔ اس کے باپ نے اسے بیچ کر بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ پہلے وہ جا کر اسے جوئے میں ہار گیا اور پھر زیادہ پیسے کی لالچ میں اسے غازی کو بیچ دیا۔ وہ شرم سے غازی سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، مگر وہ جانتی تھی اگر آج غازی کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے گی تو وہ ساری زندگی اسے ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ میں کوئی رکھیل نہیں ہوں، میں نے کہا ہے، میں رکھیل بننے سے پہلے مر جانا پسند کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جلدی سے پھلوں میں پڑے چاقو کو اٹھایا اور بغیر غازی کو موقع دیے زور سے اپنی کلائی پر چلا دیا۔ وہ اس لڑکی کی پھرتی پر حیران ہو کر رہ گیا تھا۔ خون کے فوارے ابل پڑے تھے۔ پہلے ہی 3 دن کھانا نہ کھانے کی وجہ سے وہ کمزور ہو رہی تھی، اب کلائی کاٹنے کی وجہ سے رہی سہی طاقت بھی ختم ہو رہی تھی۔ تم مر نہیں سکتی جب تک کہ تم وہ 10 لاکھ پورا نہ کر دو۔ اس نے نفرت سے اس کے وجود پر نظر ڈالتے ہوئے فوراً سے اپنے دوست کو فون کیا تھا جس کا کلینک پاس میں ہی تھا۔ وہ 15 منٹ کے انتظار کے بعد وہاں موجود تھا۔ پہلے تو وہ حیران ہو کر شہنیاہ غازی کو دیکھتا رہا۔ غازی کے بنگلے میں ایک لڑکی کی موجودگی کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر وہ جو نہیں سوچ سکتا تھا آج وہ ہو چکا تھا۔ غازی جتنی بھی اس لڑکی سے نفرت دکھا رہا تھا مگر اس کی آنکھوں میں اتنی ہی اس کے لیے فکر موجود تھی۔ اندازہ نہیں لگا سکا کہ غازی آخر اس لڑکی کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ اس کو پٹی کرنے کے بعد نیند کا انجیکشن لگاتے ہوئے باقرہ غازی کی طرف متوجہ ہوا تھا، جو بظاہر یہ دکھا رہا تھا کہ وہ موبائل چلا رہا ہے مگر حقیقت میں اس کی بے چین نظریں رمشا کے چہرے پر طواف کر رہی تھی، جو بے ہوش ہو کر بے سود پڑی ہوئی تھی۔ کیا معاملہ ہے یہ؟ اور تو نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی؟ رضا باقر بے یقینی سے اپنے دوست کو دیکھ رہا تھا جو اس کا بہترین دوست تھا۔ ان کی دوستی کو 27 برس ہو چکے تھے۔ وہ بہت چھوٹے تھے جب ان لوگوں نے ایک ساتھ سکول جانا شروع کیا تھا۔ ایک ساتھ گھر ہونے کی وجہ سے ان دونوں میں ذہنی ہم آہنگی بھی کمال کی تھی۔ میں خود نہیں جانتا کہ میں کیا چاہتا ہوں، تجھے کیا بتاتا؟ غازی نے ہاتھ سے ماتھے کو مسلتے ہوئے فکر بندی سے کہا تھا۔ آج وہ فیصلہ کرنا چاہتا تھا کہ آخر وہ کیا چاہتا ہے۔ کیا یہ وہی لڑکی ہے جس کو تم نے نکاح کا بولا تھا؟ رضا نے اندازہ لگاتے ہوئے غازی کے چہرے کے تاثرات جانچتے ہوئے فکر مندی سے کہا تھا۔ لڑکی تو وہی ہے مگر میں نے اسے عارف کے ذریعے آزمایا اور وہ میری آزمائش پر پورا نہ اتری۔ پھر اس کے گھر باپ سے رشتہ مانگنے جا رہا تھا تو اس کے باپ نے مجھے اپنی بیٹی کو بیچ ڈالا۔ اب میں اس پر یقین نہیں کر پا رہا، سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا فیصلہ کروں۔ غازی نے رضا کے چہرے پر نظر دوڑاتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ یعنی تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو مگر اس کے کردار کے متعلق تمہاری نظروں میں سوالیہ نشان ہے۔ رضا بے یقینی سے اپنے دوست کی طرف دیکھ رہا تھا جو محبت کے متعلق بڑے بڑے دعوے کیا کرتا تھا۔ آج وہ شخص جس سے محبت کا اقرار کر چکا تھا اسی کے کردار کے بارے میں وہ مطمئن نہیں تھا، بلکہ بہت سے سوال اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے جو رضا باقر کو بالکل معقول نہیں لگ رہے تھے۔ دیکھ، اگر تو اس لڑکی کے بارے میں مطمئن نہیں ہے تو پھر اسے چھوڑ دے، مگر نہ تو خود کو اذیت دے نہ اس لڑکی کو اذیت میں رکھ۔ تیری وجہ سے اس نے خودکشی کر لی ہے۔ اگر کل کو اسے کچھ ہو گیا تو نہ تو خود کو معاف کر پائے گا اور نہ ہی اسے۔ اپنے بارے میں اچھا سوچنے دے گا۔ ایک دوست ہونے کے ناطے تمہیں میں مشورہ دے رہا ہوں۔ پچھلے 2 سالوں سے اس لڑکی کے علاوہ تم نے کسی اور کے بارے میں نہیں سوچا؟ کیا تم اتنی جلدی اس سے دستبردار ہو جاؤ گے؟ آج اسے تکلیف میں دیکھ کر تمہارے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں۔ اگر وہ تم سے دور چلی گئی تو کیا تم کسی اور کے ساتھ ساری زندگی گزار لو گے؟ ماں باپ تمہارے ہیں نہیں، میرے سوا تمہارا اس دنیا میں کون ہے جو تمہاری فکر کرے گا؟ 30 برس کے ہونے والے ہو، اب شادی نہیں کرو گے تو کیا دادا ابو بننے کی عمر میں باپ بننے کا ارادہ ہے؟
رضا باکر نے سارے لحاظ بھلاتے ہوئے مصنوعی غصے سے دوست کو دھمکانا چاہا تھا۔ غازی اس کی باتیں سن کر زیر لب مسکرانے لگا۔ ہمیشہ سیریس وہ بات کو بھی مزاقیہ انداز میں کہتا تھا، اور وہ کبھی سمجھ ہی نہیں پاتا تھا کہ اسے اداس ہونا ہے یا پھر ہنستے رہنا ہے۔ ابھی بھی دادا ابو والی بات پر وہ مسکرا اٹھا تھا۔ پچھلے سال ہی اس کے والدین کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ تب سے لے کر اب تک وہ خود کو بزنس میں مصروف کر چکا تھا، مگر اب اسے ایک ساتھی کی کمی بڑی شدت سے ستا رہی تھی۔ جب اس نے رمشا کو دیکھا تھا، وہ اسے اپنے لیے ہر طرح سے اچھی لگی تھی۔ وہ ایسی لڑکی چاہتا تھا کہ جب وہ گھر پر موجود نہ ہو، اسے پورا یقین ہو کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ مخلص اور وفادار ہے، ورنہ اس کی سوسائٹی میں جو لڑکیاں رہتی تھیں ان کے شوہر کے ساتھ اتنی نہیں بنتی تھی جتنی باقی آدمیوں کے ساتھ۔ وہ دوستی کو بہت عام سمجھتے تھے، مگر غازی کی نظر میں یہ سب گناہ تھا۔ بے شک وہ کئی لڑکیوں کو استعمال کر چکا تھا، مگر کبھی کسی لڑکی پر زبردستی نہیں کی تھی۔ میں شادی کرنے کو تیار ہوں۔ اس کا باپ جوئے اور نشے کی بری لت کی وجہ سے بیٹی کو بیچ چکا ہے، نہ جانے دوسروں کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ غازی نے فکر مندی سے رضا باکر کی طرف دیکھا تھا جو ابھی تک مسکرائے جا رہا تھا۔ میں اتنی سیریس بات کر رہا ہوں اور تیرے دانت ہے کہ اندر جانے کو تیار نہیں ہے، سوچ کیا رہا ہے؟ غازی نے زور سے کشن اس کی طرف پھینکتے ہوئے معنی خیز انداز میں پوچھا تھا۔ تو پھر یار میں کب تیرے کام آؤں گا؟ یہ کہتے ہوئے وہ شرمانے کی سستی اداکاری کرنے لگا۔ پہلے تو غازی اسے گھورتا رہا کہ نہ جانے وہ کیا کہہ رہا ہے، مگر دوسرے ہی لمحے جیسے اسے جملہ سمجھ آیا، دونوں کا کہکا بیسمنٹ میں گونجا تھا، جبکہ رمشا گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ چل ٹھیک ہے، مل کر اس لالچی بڈھے سے بات کرتے ہیں، کیا پتہ بات بن جائے۔ یہ کہہ کر غازی نے مسکراتے ہوئے رضا کے ہاتھ پر ہاتھ مارا تھا۔ بہت دنوں بعد وہ بہت خوش تھا۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ رمشا کے بارے میں کیا سوچتا ہے، مگر رضا باکر کے آنے کی وجہ سے وہ آرام سے فیصلہ کر پایا تھا کہ وہ حقیقت میں چاہتا کیا ہے۔ رضا باکر وہاں سے چلا گیا۔ غازی نے فوراً سے پہلے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کو بولا۔ اس کا رخ رمشا کے گھر کی طرف تھا۔ وہاں پہنچتے ہی اسے رمشا کے گھر کے باہر ایمبولینس کھڑی دکھائی دی۔ وہ پریشان ہو کر گھر کی طرف بڑھا تو یہ دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ تانیہ نے خودکشی کر لی تھی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سو چکی تھی، اور رمشا کے والد کو گرفتار کر دیا گیا تھا، اور تانیہ کے جنازے کی تیاری ہو رہی تھی۔ اسے شدید دکھ نے آ گھیرا۔ اگر وہ 10 منٹ پہلے آ جاتا تو آج حالات مختلف ہوتے۔ اس کے قدم بوجھل ہو چکے تھے۔ اس نے دوسرے ڈرائیور کو فون کیا اور رمشا کو یہاں لانے کو بولا۔ وہ نکاہٹ کے مارے چل بھی نہیں پا رہی تھی، مگر غازی کے حکم کے آگے وہ مجبور تھی۔ جب گاڑی دیکھے دیکھے راستوں پر رواں دواں ہوئی، اس کا دل میں ہول اٹھنے لگے، کہیں کچھ غلط نہ ہو گیا ہو۔ عجیب سے وسوسے اسے ستا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے باہر اتری، اپنے گھر کے باہر اتنے رش کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ہاتھ اب تیزی سے کانپ رہے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی۔ سامنے چارپائی پر پڑے ہوئے وجود کو دیکھ کر اس کے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ جیسی اس نے چارپائی پر پڑے ہوئے وجود کے منہ پر سے سفید کپڑا ہٹایا، اس کی چیخیں پورے گھر کے در و دیوار کو ہلا گئیں۔ سامنے کوئی اور نہیں، اس کی چھوٹی بہن تھی، جس کو ماں کے مرنے کے بعد ماں بن کر پالا تھا۔ آج وہ اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ وہ زاروں کے تار رو رہی تھی جنازہ اٹھانے کے لیے، مگر گھر میں داخل ہوئے تو اس کے دوپٹے کا بھی اسے ہوش نہیں تھا۔ جلدی سے غازی نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا، حبیب سے چادر لے کر اسے اڑائی۔ عورتیں اسے پوچھنے لگیں، کون ہو؟ تو بغیر جھجک کے غازی نے سب کے سامنے بتایا کہ وہ رمشا کا شوہر ہے، اور اس کا نکاح 2 دن پہلے ہی ہوا تھا۔ عورتیں حیران ہو کر باتیں کرتی رہ گئیں، مگر اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اگر آج وہ اس لڑکی کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا تو وہ لڑکی کبھی بھی اس کا ساتھ نہ دیتی۔ اس کی بہن نے آج اس کا انتقام لے لیا تھا۔ وہ شخص جسے وہ باپ کہتی تھی، وہ نشے کی گندی عادت کی وجہ سے ایک بیٹی کو بیچ چکا تھا تو دوسری کی موت کی وجہ بن چکا تھا، مگر اسے کوئی ملال نہیں تھا۔ زندگی میں پہلی بار غازی کو رمشا سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ وہ بے شک اسے جتنا لڑے، اسے نقصان پہنچا لے، مگر وہ اسے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ تب سے جب سے اس نے پہلی بار اس باحجاب لڑکی کو دیکھا تھا، اس نے آج تک کبھی ایسی لڑکی کو نہیں دیکھا تھا۔ پہلی بار
وہ اس کے دل میں جگہ بنا چکی تھی۔ اس نے سوچ لیا کہ جلد ہی وہ اسے اپنے نکاح میں لے کر سب کو بتائے گا کہ وہ اس کی جائز بیوی ہے، نہ کہ کوئی رکھیل، اور نہ ہی کوئی ایسا برا کام کرے گا جو اسے تکلیف دے۔ قاضی کو 2 پل کے لیے رمشا اور اپنی زندگی ایک جیسی لگی۔ اس کے بھی ماں باپ چلے گئے تھے، تب دنیا والوں نے اس پر زمین تنگ کر دی گئی، اور آج رمشا کے ساتھ یہ سب دہرایا جا رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ تانیہ تو جا چکی ہے، مگر وہ رمشا کو بے موت نہیں مرنے دے گا۔